بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے تہجد کے بہترین اوقات کے بارے میں، یعنی ہمیں رات کے کس پہر اٹھ کر تہجد ادا کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا میرے رب، ہم تجھے کس وقت طلب کیا کریں، تو حکم ربی ہوا کہ آدھی رات کے وقت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ اے میرے رب، رات بھر میں کون سا وقت تجھے زیادہ پسند ہے کہ ہم اس وقت تیری عبادت کیا کریں، تو حکم ہوا کہ آدھی رات کو جو کوئی بھی اس وقت میں 2 رکعت نماز پڑھے گا تو وہ مجھے زیادہ محبوب ہوں گی تمام عالم سے۔ یعنی وہ 2 رکعتیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ کریم قبر میں تمہاری فریاد سنے تو آدھی رات کی عبادت اپنے آپ پر لازم کر لو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یعنی تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی بڑا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ عمر فاروق یوں اچھے ہیں کہ رات بھر نماز پڑھتے ہیں اور ان کی بھلائی تو عبادت شب ہی میں ہے۔ یقینی بات ہے کہ رات کو جاگ کر عبادت کرنا بہت ہی اعلیٰ و افضل ہے، اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رات بھر جاگ کر محفل نعت اور محفل سماع میں شرکت کرتے ہیں اور نماز فجر کے وقت گھروں میں جا کر سو رہتے ہیں، حالانکہ ہمیں جاگ کر نماز قائم کرنے کا حکم ہوا ہے۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کو ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، بندے کی آدھی زندگی رات کے لیے اور آدھی دن کے لیے، بس چاہیے کہ رات کی آدھی زندگی محض سونے ہی میں نہ گزار دیا کرے۔ یعنی رات کو اگر بندہ سو رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے تو گویا اس نے اپنی رات کو ضائع کر دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی رات کو عبادت کیا کرو، اگرچہ مقدار بکری کے دھونے کی ہی ہو، یعنی بھلے تھوڑے سے وقت ہی کے لیے بندہ جاگے۔ یقیناً بکری دھونے میں بھلا وقت ہی کس قدر لگتا ہے، تو یہ کم سے وقت میں عبادت میں اگر گزارے تو وہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صحیح میں رقم فرمایا ہے کہ جو کوئی رات میں جاگے اور یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 24,000 نیکیاں لکھے گا اور 4,000 برائیاں اس کے نامہ اعمال سے دور فرمائے گا۔ اور جو شخص اس بات پر یقین نہ کرے کہ بس اتنا سا حکم ہے اور اس قدر بڑا انعام پائے، تو اس کے لیے بہتر ہوگا کہ تمام رات سو کر گزار دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی اے میرے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، اپنے کفر سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، اس لیے کہ دنیا کی حقیقت تو بس تھوڑی سی ہی ہے، کیونکہ اگرچہ پوری زندگی بندہ نفع حاصل کرتا رہے مگر آخرت کے مقاصد میں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تم لوگ دوزخ والے ہی ہو، پھر فرمایا کہ کیا وہ شخص جو رات میں عبادت کرتا ہے اور سجود کے بعد قیام بھی کرتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے، یعنی دوزخ سے ڈرتا ہے، اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے، یعنی جنت کا، یعنی دوزخ سے ڈرنا اور جنت کی امید رکھنا رات کی عبادت کا یہ مطلب ہے کہ جو کوئی رات کو جاگ کر عبادت کرتا ہے تو وہ اس کی طرح تو نہ ہوگا جو کہ رات بھر مزے سے سوتا ہے اور خواب کے مزے لیتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو جائیں گے؟ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ یعنی بالکل اسی طرح راتوں کو جاگنے والے اور سونے والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ عقل و فہم والے ہیں وہی تو نصیحت کو مانتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو لوگ اول تو رات کو جاگ کر عبادت نہیں کرتے اور امید رکھتے ہیں جنت کی، اور دوسرے وہ لوگ بھی ہیں جو کہ رات بھر محفل سماع اور محفل میلاد میں شریک تو ہوتے ہیں مگر نماز فجر سے پہلو تہی کر جاتے ہیں۔ انہی کے لیے ارشاد مبارکہ ہوتا ہے کہ کیا عالم اور جاہل ایک جیسے ہو جائیں گے؟ یعنی کیا ان کے مراتب ایک جیسے ہو جائیں گے؟ تو ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ رات کو جاگنا یقیناً افضل ہے۔ ہمارے آقا مولا محمد کریم
रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत में रात को जाग कर इबादत करने वालों को रब करीम के हुक्म से बुराकों पर सवार करवाया जाएगा और उनके रंग याकूत सुर्ख की मानिद होंगे। क़यामत वाले अर्ज़ करेंगे, ऐ अल्लाह, ये कौन लोग हैं? हुक्म रब्बी होगा कि ये वो लोग हैं कि दुनिया में जब तुम लोग सो जाया करते थे तो ये लोग मेरी इबादत में मसरूफ़ हो जाते थे। इनका खड़ा होना ना था बल्कि खुशू के साथ, और इनका सोना ना था मगर सजूद के साथ। फिर इरशाद होगा कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं। हमारे आका व मौला मोहम्मद करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात को जाग कर अल्लाह ताला की इबादत करने वाला ख्वाब गफलत में मदहोश सोने वालों में बस ऐसा ही है कि जैसे मुर्दों में ज़िंदा शख्स, यानी रात को जाग कर इबादत करना ऐसा अफजल व आला ख्याल किया गया है कि जो इबादत कर रहा है बस वही ज़िंदा है। यकीनी बात है कि जो भी मेहनत व मुशक्क़त करता है अजर व सवाब भी इसी का मुक़द्दर बनता है। याद रहे कि तहज्जुद की कम अज़ कम 4 रकअतें हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकअतें। अगर अल्लाह पाक की तौफ़ीक हासिल हो और तहज्जुद के लिए नींद से उठे तो चाहिए कि तहियतुल वज़ू के 2 रकअत नमाज शुक्र क़याम शब में पहले अदा कर लें, फिर नमाज तहज्जुद अदा करें। नमाज तहज्जुद इस यकीन कामिल के साथ अदा करें कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों की ज़मानत हमारे आका व मौला मोहम्मद करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। हमारे आका व मौला मोहम्मद करीम रऊफ़ुर रहीम ने इरशाद फरमाया कि यानी जो कोई भी तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा तो उसके लिए जन्नत का ज़ामिन मैं हूँ। हमारे आका व मौला मोहम्मद करीम रऊफ़ुर रहीम ने इरशाद फरमाया, यानी जो कोई भी अंधेरी रात में अल्लाह ताला का जिक्र करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल और उसकी कब्र को मुनव्वर फरमा देता है। इसी तरह एक ना सोना इसलिए भी है कि इसमें कुरान करीम की तिलावत की जाए, ये भी एक अबदी सआदत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि यानी जो कोई रात के अंधेरे में कुरान शरीफ को ज़ाहिर करके पढ़ेगा तो क़यामत में उसको 3 अलक़ाबात से पुकारा जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यानी रात का जागना और आंसुओं का बहाना, कोई भी अगर ये ख्वाहिश करे कि रातों का जागना उसके लिए सहल हो जाए तो उसको चाहिए कि बहुत कम खाए और बहुत ही कम पिए, यानी मशरूबात से बचता रहे, यानी अपना मैदा अच्छी अच्छी ग़िज़ाओं से खाली रखे। और अगर अल्लाह ताला तौफ़ीक बख्शे तो जिस कदर आसानी से मुमकिन हो रोज़े रखे और अपना ध्यान अल्लाह की तरफ मरकूज़ रखे। हज़रत यूसुफ़ बिन महरान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे इत्तला मिली है कि अर्श के नीचे एक फ़रिश्ता मुर्ग़ की शक्ल का है जिसके पंजे मोती और नाखन सब्ज़ मुर्द के हैं। जब 1/3 रात गुजर जाती है तो वो बाजू फड़फड़ाता है और आवाज़ देकर कहता है, नमाजी उठ जाएं। फिर जब आधी रात गुजर जाती है तो वो बाजू फड़फड़ाता है और चिल्लाता है कि तहज्जुद गुजार उठ जाएं। जब वो 1/3 रात गुजर जाती है तो वो बाजू फड़फड़ाता है और चिल्लाता है कि इबादत गुजार उठ जाएं। जब फजर तुलू होती है तो वो बाजू फड़फड़ाता है और पुकारता है कि अब गाफिल उठ जाएं और उनका बोझ उन्हीं पर है।